النساء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الربیع المبین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات، ہادی رسول مولانا کل اشرف الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حدیث درود و سلام پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک بھیجیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا شکر و احسان کہ پروردگار عالم نے ہمارے رام گنج منڈی صوبہ راجستھان کے مسلمانوں کو اپنے محبوب کے ذکر کا جذبہ عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار جن جن حضرات نے اس جلسے کے اہتمام کے اندر جو شرکت کی، پروردگار تمام کی شرکت کو قبولیت عطا فرمائے اور تمام کو دنیا اور آخرت میں اس کی جزا عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہ حقیقت میں خدا ہی کا ذکر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ میں ایسا بنایا جیسا کہ پیارے آقا نے چاہا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے اندر افضل والا، اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کو ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے رسولوں میں سے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی. وَتِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ایسے ہی ہم نے بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی. کسی سے رب تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا تو کسی کو پاکیزہ روح سے نوازا، اور کسی کو رب تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر بلا کر رتبہ عطا فرمایا، تو کسی کو عرش اعظم پر بلا کر کے مرتبہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے
کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کتب احادیث کے اندر مکتوب ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بے مثال ہے، بے نظیر ہے۔ زمانے کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، زمانے کے اندر اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دشمنوں کے ساتھ میں معاملہ کرتے ہیں تو سرکار کی صلہ رحمی کا معاملہ یہ کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے ساتھ بھی اخلاق و کردار کے ساتھ میں پیش آتے ہیں، اور نبی کا معاملہ یہ کہ نبی عورتوں کے حقوق ادا فرماتے ہیں اور ساتھ ہی میں امت کو بھی تعلیم عطا فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے میں محمد بندوں کے حقوق ادا کرتا ہوں، اے میرے امتیوں تم بھی ایک دوسرے کے حقوق ادا فرمانا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حقوق کی ادائیگی فرماتے ہیں، اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، جس طریقے سے میں اللہ کے حقوق ادا فرماتا ہوں تم بھی اسی طریقے سے اللہ کے حقوق ادا فرمانا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بدر بن کر مدینہ المنورہ کے اندر تشریف فرما ہے۔ مذہبی اسلام کی شان ہو رہی ہے، مذہبی اسلام کے دامن میں لوگ داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں، مذہبی اسلام کو روز بروز ترقی مل رہی ہے، صحابہ کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، مگر منافقین کا دل چل رہا تھا، یہودیوں کا دل چل رہا تھا۔ کعب بن اشرف جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جب مدینہ المنورہ کے اندر ہوئی اور مسلمانوں کو مقام بدر کے اندر فتح نصیب ہو گئی تو اس نے سوچا جو اب قوم سے تحفے مل رہے تھے اب نہیں ملیں گے، جو نذرانے مل رہے تھے اب نہیں ملیں گے، جو قوم ہدیے دیا کرتی تھی اب نہیں ملیں گے، اس لیے کہ لوگ ادھر نہیں آ رہے بلکہ محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے مست بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کہاں نذرانہ نہیں، نذرانہ اتر جائے گا۔ سرکار کے تعلق سے اس نے ایک مشن بنایا، یہ بہت بڑا عالم بھی تھا اور بہت بڑا شاعر بھی تھا۔ بدر کے مشرکین جو مقتول تھے ان کے تعلق سے اس نے ایک قصیدہ لکھا اور لکھنے کے بعد میں ابو سفیان کو سنایا، عتبہ کی اولاد کو سنایا، شیبہ کے بھائیوں کو سنایا، کہا کہ ایسے ایسے بدر کے اندر ہمارے مکے کے چشم و چراغ خاک و خون میں ملا دیے گئے اور آپ سکون و چین کے ساتھ سو رہے ہو۔ مشرکین مکہ کو اس میں لڑنے کے لیے آمادہ کیا اور ایسا آمادہ کر لیا کہ ابو سفیان نے ایک لشکر جرار تیار کیا۔ یہ ایک ایسا لشکر تھا جو بھاری جماعت تھی، جنگ بدر میں آنے والوں کی تعداد مشرکین کی 1000، مگر اب مدینے پر جب چڑھائی کا مسئلہ آیا تو 1000 نہیں بلکہ 7000 کی جماعت لے کر مدینے کی طرف خروج کیا۔ میرے آقا کو پتہ چلا کہ ابو سفیان کی سرگردگی کے اندر ایک عظیم لشکر مدینہ المنورہ پر حملہ کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بٹھانے کے بعد میں مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے گا، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابو سفیان کا لشکر جو ہے وہ اوہد پہاڑ کے قریب ہے، انہوں نے وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا ہے، اے محسنین انسانیت، ان کا دفاع جو ہے ہمیں
چاہیے، اس لیے کہ مدینے کے اندر بچے بھی ہیں، مدینے کے اندر عورتیں بھی ہیں، مدینے کے اندر بوڑھے بھی ہیں، وہ اس شر سے بچے رہیں گے۔ حضرات محترم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کو سماعت کرو اور دیکھو کہ جب مذہبی اسلام کو پھیلانے کے لیے جب جو ضرورت پیش آئی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا اور سرکار نے فرمایا اے لوگوں مسجد نبوی شریف میں جمع ہو جاؤ۔ حضرات محترم حضرت بلال ہیں اعلان کر رہے ہیں اے لوگوں اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، دین کی بقا کے لیے کفن باندھ کر کے نکلو، نبی کی حمایت میں کفن باندھ کر کے نکلو، اپنے ہاتھوں میں تلواریں لے کر کے نکلو، اللہ کے دین کی حفاظت کرو۔ اللہ کی طرف جو ہے جہاد کرنے کا معاملہ آ گیا ہے، اللہ کی طرف جو ہے خروج کرنے کا معاملہ آ گیا ہے۔ اللہ کے دیوانوں، اللہ کی توحید کے جامع محبت کے واسطوں اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کی قربانیاں پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ رب جس نے چاروں سورج کی تکلیف فرمائی ہے، وہ رب جس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے، وہ رب جس نے تمہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا فرمایا ہے، اس رب کے دشمنوں نے تمہارے اوپر یہ انعام کیا ہے اپنی جانوں کو بچانے کے لیے، مذہبی اسلام کی عظمت کو بچانے کے لیے اپنے گھروں سے نکلو۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم کی صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور صحابہ کرام کی جماعت کے اندر سے جو ہے تمام صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ سرکار نے فرمایا اب مشرکین مکہ نے ہماری طرف خروج کر دیا ہے، اب اپنے میدان کارزار میں نکلنا ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن نماز جمعہ ادا فرماتے ہیں، اور نماز جمعہ ادا فرمانے کے بعد میں سرکار اپنے حجرے کے اندر جاتے ہیں، اور سرکار حجرے سے نکل کر آتے ہیں، وہ سرکار جنگ کا لباس پہن کر کے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جذبے کو صحابہ کرام نے دیکھا ہے، تو دیکھنے کے بعد میں جو ہے ان کے درمیان بھی اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کا جوش پیدا ہو گیا۔ انہوں نے کہا جو ہمارے نبی نے قدم نکال دیا ہے، جو ہمارے نبی تیار ہو گئے ہیں، تو غلام نبی جو ہے نبی کے ساتھ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے چلے بنے گے۔ سبحان اللہ۔ جدھر کو نبی جائیں گے ادھر کو نبی کے دیوانے جائیں گے، جدھر کو نبی کا اشارہ ہو جائے گا ادھر دیوانے جائے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جیسے ہی وہاں کے قریب پہنچتے ہیں تو سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں صحابہ اکرام کی جماعت جو تھی وہ 1000 تھی، لیکن وہ حضرات محترم عبداللہ ابن ابی جو ایک منافق تھا، جو ظاہری ایمان لے کر آیا تھا، لیکن اس کے دل کے اندر جو ہے اس کے دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو رہی تھی، مذہبی اسلام کی دشمنی تھی، مذہبی اسلام سے بغض و اناد تھا۔ حضرات محترم اسے وقت کے اندر ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ اللہ نے محمد سے کہا تھا کہ مدینے میں رہ کر کے حملہ کرنا ہے، لیکن انہوں نے میرے مشورے کو نہیں مانا ہے، اب بہتر یہی ہے میں بھی ان کا ساتھ نہیں دوں گا۔ سرکار کو لے کر کے سرکار کا ساتھ چھوڑنے کے بعد میں جو ہے ہٹ جاتا ہے، لیکن حضرات محترم یہ عبداللہ ابن ابی کے ساتھ میں جو ہے 300 منافق اور رک جاتے ہیں، اور رکنے کے بعد میں ہم مسلمانوں کی تعداد جو ہے 1000 میں سے 700 رہ گئی ہے۔ اللہ کے نبی لے کر کے کھڑے ہو گئے، سرکار نے جو ہے صحابہ کو لگا دیا، لگانے کے بعد میں میرے آقا نے اس صحابہ کی جماعت کو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا کر دیا، تم بھی انداز ہو تمہیں یہیں پر کھڑے ہونا ہے۔ اللہ کے محترم اس صحابہ کے ہاتھ میں سرکار نے جھنڈا عطا فرمایا، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلی صف میں کھڑے ہونے کے بعد میں دشمن اپنا ذریعہ اعلان کرتے ہیں، اور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں کو حکم دیتے ہیں اور کافروں کی حاشیے سے خوشی رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے محترم چاہتا نہیں سے تو ہم فرمایا ایک بات اللہ والے
پڑے ہیں جن کی نگرانی کے اندر یہ قافلہ تھا. ان کا اس نگرانی حدیث میں عبداللہ آتا ہے. عبداللہ نے کہا ارے آدم نبی نے اس قلعے پر رہنے کا حکم عطا فرمایا ہے. نبی نے ہماری یہ ذمہ داری عطا فرمائی ہے. ہمیں پوری ذمہ داری سے اس معاملے کو طے کرنا ہے. لیکن افراد کے حکم کے لیے والے ہٹ جاتے ہیں. نبی کے فرمان کی جو ہے انگلی کرتے ہیں. انگلی کرنے کے بعد کے جیسے ہی نیچے آتے ہیں تو خالد بن ولید جو حالت کفر کے اندر تھے انہوں نے اسی قلعے پر سے مسلمانوں پر اعلان کر دی اور ایسی اعلان کری کہ مسلمانوں کے درمیان جو ہے افراتفری کا معاملہ پیدا ہو گیا. سب کا نشہ بدل گیا. حضرت محمد جیسے ہی نشہ بدلا ہے تو مسلمانوں کو جو ہے کافروں کو طرف سے لے لیا ہے. آگے سے بھی مان رہے تھے, پیچھے سے بھی مان رہے تھے, لیکن ایسے وقت کے اندر جو ہے مسلمانوں کے پیر اٹھ جاتے ہیں. مسلمانوں میں حکم پیدا ہوگی. اسلامی حکومت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملانی کا اظہار کر رہے ہیں. بڑی شان و شوکت کے ساتھ لے رہے ہیں. صحابہ بھاگ رہے تھے, مگر نبی لڑ رہے تھے, علی لڑ رہے تھے, حضرت طلحہ لڑ رہے تھے, حضرت عبیدہ لڑ رہے تھے. بڑی چابازی کے ساتھ میں لڑ رہے ہیں. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کر دیا اور وہ جان کر کو یہ 60,000 کا مسئلہ ہے. اگر 60,000 کیا جاتے اور میرے صحابہ اگر ساری جگہ لیتے میرے فرمان کی اتباع کرتے تو ایک بھی کافر جو ہے وہ کہاں سے بشر نہیں نکل سکتا. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی چابازی کے ساتھ میں لڑتے ہیں. اب حضرت تیری بیان فرماتے ہیں میں نے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دیکھا ہے کہ سرکار نظر نہیں آ رہی ہے, پیاری آقا نظر نہیں آ رہی ہے, پیاری آقا ہماری آنکھوں کے سامنے سے اچھل ہو گئے ہیں. سرکار کو دیکھا گیا ہے لیکن سرکار نظر نہیں آ رہی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے سرکار کو شہیدوں میں تلاش کیا لیکن نہیں پایا. کہ سرکار کو میں نے جو ہے دیکھا کہ کہیں جنگ ہو رہی ہے, میں نے دیکھا کہ وہاں بھی نہیں پایا. سرکار نظر نہیں آ رہے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ پیارے آقا میدان چھوڑ کر کے بھاگ جائے. حضرت محمد علی فرماتے ہیں ایک چھتی کے اندر جنگ ہو رہی ہے, اسی جنگ کے اندر جو ہے پیارے آقا غریب کتھا لڑ رہے تھے. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے کہا نبی کے بعد میں جینا دشوار ہے, اگر نبی نہ رہیں گے تو ہماری زندگی کیا ہے. اس لیے نبی کی محبت میں شہادت کا شوق لے کر کے کافر کے سفے پر آنا چاہتے ہیں اور ایسا بات کرتے ہیں کہ علی شیر خدا نے ایسا بات کیا کہ کافر پیچھے ہٹ گئے اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حضرت علی حاضر ہو گئے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی کو لے کر کے جو ہے ایک اونچی پہاڑی پر حضرت علی جاتے ہیں. اللہ محترم کافروں کے گروہ جو ہے نبی پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی جن کو روک لو. حضرت علی روک لیتے ہیں. حضرت محترم حضرت علی کا طرح مقابلہ کرتے ہیں. سرکار نے فرمایا اے علی کی روکو کہ ایک گروہ آ رہا ہے. سرکار کی طرف جیسے ہی دوسرا گروہ آتا ہے حضرت علی طرح مقابلہ کرتے ہیں. مسلمانوں میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی. حضرت محترم ایسے وقت کے اندر اللہ کے نبی پر پھر ایک اور کافروں کی جماعت حملہ کرنے کے لیے سے آتی ہے. سرکار نے فرمایا علی کو روک لو. حدیث میں آتا ہے حضرت علی نے طرح مقابلہ کیا اور انہیں پھر دیے. پھر شبیر ابو جو ہے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں. آنے کے بعد میں آ کرتے ہیں یا رسول اللہ علی آپ سے بڑی پیار کرتے ہیں, علی آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں. یا رسول اللہ ہم نے جان کی پرواہ نہیں کی ہے, اپنی جان قربان کرنے کے لیے آپ کو تیار رہے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کو سلام سنایا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کو پیغام عطا کیا گیا اور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میرا علی سے ہو. علی کو مجھ سے قرب حاصل ہے. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حضرت جبریل علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فانا منکم اور میں آپ کو بس سبحان اللہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے. ارے مسلمانوں اگر جنگ احد کے اندر مسلمانوں نے جب تک نبی کے فرمان کی پروردگاری کی تھی اور کامیابی ان کے قدم چھوڑ دی تھی, کامیابی ان کو ملی تھی, لیکن جب نبی کے فرمان سے روح رہانی کی تو قسم خدا کی جنگ کا نقشہ بدل گیا. ارے مسلمانوں جب تک تم نبی کے وفادار تھے, جب تک تم نبی کے غلام تھے, جب تک تم نبی کی سنت پر عمل کیا کرتے تھے, قسم خدا کی زمانہ شاہد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم کی سرزمین پر پوری حکومت کا بادشاہ یہاں پر جس قدر اسلامی سلطنت کا دور رہا, جب تک بادشاہوں کے درمیان خوف خدا رہا, جب تک ان کے سینوں کے اندر نبی کی غلامی رہی,
جب تک اس زمانے کے بادشاہ رہے، اور جب مغلوں کے اندر رنگیلے شاہ ظفر جیسے لوگ پیدا ہو گئے، اللہ کی عبادت سے غافل ہو گئے، پیارے آقا کی سنت سے روگردانی کر دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطنت چھیننے کے بعد میں غیر ہو گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں کو کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر نبی کے فرمان کو اگر صحابہ کرام نے پشت پیچھے کر ڈالا تو ان کو ہزیمت ہوتی بھی نظر آئی۔ دیکھیے صحابہ کا نبی سے کیسا معاملہ ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بارش ہو رہی ہے کہ حضرت علی قریب نہیں جانے دے رہے، تو نبی کی طرف تیر آئے تو حضرت طلحہ جو نبی کا طرف تیر آتا ہے تو کبھی ہاتھ سے روک لیتے، کبھی اپنا جسم دے دیتے، آنے والا تیر ہاتھ میں لگ جائے۔ حضرت طلحہ کا ہاتھ سوکھ گیا تھا تیروں کی بوچھار سے، اس قدر تیر ہاتھ کے اندر پیوست میں جو بھی نبی کی طرف تیر آتا اس کے آگے ہاتھ لگا دیتے۔ ایک حضرت عبیدہ جو بھی سرکار کی طرف پتھر آتا اس کو اپنے سینے پر روک لیتے۔ حضرات محترم، ایک حضرت ابو قتادہ ہے جو بھی سرکار کی طرف تیر آ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے کھڑے ہو گئے، جو بھی تیر آئے گا اپنے سینے پر لے لوں گا۔ یہ ہے محبت رسول کا معاملہ، ایسا ایمان یہ تو کامیابی ہے۔ سمجھنے فرضی واڑے سے کام نہیں چلے گا۔ یہ جو فرضی واڑا چل رہا ہے نا، بہت کچھ فرضی واڑا ہو چکا ہے۔ منڈی کی سرزمین پر دیکھنے میں آتا ہے کہ اب تک پتہ چلتا تھا کہ ٹرین سے جو ہے مسافر آتے ہیں، لیکن اب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ انٹر سٹی آئی ہے، اس سے 10 قرآن آئے ہیں کوٹا سے، کوئی جو ہے اسپیشل گاڑی آئی اس سے 10 قرآن ادھر سے آ رہے ہیں، 10 قرآن ادھر سے آ رہے ہیں۔ یہ تمام فرضی واڑے چل رہے ہیں۔ ایک پارا پڑھتے ہوئے حالت خراب ہوتی ہے، قرآن کی ایسی بوچھاڑ کر دی سالکوں نے، شریعت کے ساتھ میں کھلواڑ کرنا شروع کر دیا، قوم کو تباہ و برباد کرنا شروع کر دیا۔ جس قوم کے سینے میں خوف خدا ہونا چاہیے تھا، جس قوم کے سینے کے اندر نبی کی محبت ہونی چاہیے تھی، ان ظالموں نے دنیا کمانے کے لیے جو ہے خوف خدا پیدا نہیں کیا، نبی کی عظمت پیدا نہیں کی۔ مگر یاد رکھیے گا، ایسے لوگوں کا آخرت کے اندر کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا۔ آخرت کی بھلائی جو ہے متقیوں کے لیے ہے، آخرت کی بھلائی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے، آخرت کی بھلائی نبی کے غلاموں کے لیے ہے۔ اور جو غلامی نبی ہوتا ہے تو قسم خدا کی معاشرے کو سمجھ میں ڈالتا ہے، تو معاشرے کی تباہی کو دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے محترم، اب دیکھیے نبی کی کیسے دیوانے ہیں، نبی کی طرف تیر آ رہا ہے، حضرت قتادہ آگے کھڑے ہو گئے ہیں اور سرکار کے سامنے اس طریقے سے رکھتے ہیں، اور جیسے ہی رکھتے ہیں آنکھ میں تیر لگ گیا، کلہ نکل گیا۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ میری آنکھ کا کلہ نکل گیا، سرکار بڑی تکلیف ہو رہی ہے، یا رسول اللہ شدت کا درد ہو رہا ہے، یا رسول اللہ بڑی بے چینی ہو رہی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اگر تم صبر کرو گے تو اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ مگر حضرت قتادہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ جنت کا معاملہ آپ نے بتایا ہے، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری آنکھ کے مطابق مجھے آنکھ عطا کر دی جائے۔
آپ کی شہادت ہو جاتی ہے. مگر حضرات محترم یہ زندہ ہے. اپنے باپ ربیہ کے بعد میں انتقال کے بعد میں جو ہے انہوں نے یہ ٹھانی تھی اگر انہیں موقع ملے گا تو ان کے کلیجے کو چبائے گی. حضرات محترم قسم کھائی تھی. مگر حضرات محترم معاملہ یہ ہوا ہندا نے جو ہے آپ کی شہادت کے بعد میں آپ کی ناک کو کاٹا, آپ کے کانوں کو کاٹا, آپ کے آنکھوں کے کلے نکالے اور دھاگے کے اندر ڈالنے کے بعد میں جو ہے گلے میں پہن لیا. حضرات محترم آپ کا پیٹ چاک کرنے کے بعد میں کلیجہ نکالا اور نکالنے کے بعد میں جو ہے دہو سے چبایا. پیارے اسلامی بھائیوں, میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں مذہبی اسلام کے اندر جو ہے صحابہ نے کیسی مصیبتیں اٹھائی ہیں, کتنی صعوبتیں اٹھائی ہیں. آج ہم لینے کے بجائے جو ہے قسم خدا کی اللہ کے راہ میں تم لینے کے لیے تیار نہیں ہے. سر پکانے کا معاملہ ہے, سر پکانے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کے راہ میں سر پکانے کے لیے تیار نہیں ہے. مسلمانوں یاد رکھو تمہیں تمہارے نبی زندگی بتاتی ہے, صحابہ کی زندگی بتاتی ہے. جب جب مذہبی اسلام میں قربانیاں بڑھتی ہیں تو اللہ کے رسول نے صحابہ کو لے کر قربانیاں کا اثر. اب دیکھیے نبی کی طرف جو ہے بوچھار ہو رہی تھی یزید, لیکن سرکار نے دیکھا کہ ابو سفیان ایک جگہ کھڑا ہے. کہا محمد یہ آج کے دن کا جو جنگ کا معاملہ تھا یہ بدر کا بدلہ ہے. آئندہ ساتھ اسی میدان میں دو اور ہاتھ ہوں گے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا ہے منظور ہے, اللہ ہمارا ناصر و مدد پیار ہے, اللہ کی ذات پر ہمارا بھروسہ ہے. اور سرکار نے فرمایا صحابہ کو اکٹھا کرو. صحابہ کی لاشوں کو اکٹھا کیا گیا اور صحابہ اکرام جو ہے 70 کی تعداد میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابی, ایک روایت میں آتا ہے کہ 80 صحابی شہید ہوئے. بڑے بڑے جلیل القدر صحابی اس جنگ کے اندر شہید ہوئے. لیکن اللہ کے محترم لاشوں کو اکٹھا کرا جا رہا ہے اور جیسے ہی لاشوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ ایک لاش نہیں ملتی. حضرت حنظلہ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا تھا. حضرت حنظلہ میدان میں گئے تھے, ان کو زخمی ہوتے ہوئے دیکھا, زمین پہ گرتے ہوئے دیکھا, جان شہادت نوش کرتے ہوئے دیکھا. لیکن جب حضرت حنظلہ کی لاش کو تلاش کیا ہے تو میدان کے اندر حضرت حنظلہ کی لاش نظر نہیں آ رہی ہے. بڑے پریشانی کا معاملہ ہے. ایسے وقت کے اندر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تمام لاشوں کو جمع کر لیا ہے مگر حضرت حنظلہ کی لاش نظر نہیں آ رہی. تو میری آقا نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھا. اٹھانے کے بعد میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جو میں دیکھ رہا ہوں سبحان اللہ. میرے نبی اس وقت کے اندر بھی بیان فرما دیا اے میرے صحابہ جو میری نظر پہنچتی ہے وہاں تمہاری نظر نہیں پہنچتی ہے. جو چیز میں دیکھ لیا کرتا ہوں اسے تم نہیں دیکھ سکتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو سامنے جو ہے حنظلہ کی لاش کو لے کر جو ہے فرشتے آ رہے ہیں. حنظلہ کو جو ہے فرشتوں نے غسل دیا ہے اور بعد میں نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حنظلہ کو کس بنیاد پر غسل دیا گیا ہے. اے مومن انسانیت حنظلہ کو جو ہے
پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے عزیزو قبریں تیار ہوئی. قبریں تیار ہونے لگی. معاملہ یہ ہے جب کفن کا معاملہ آیا تو ان صحابہ کے جسموں پر اتنا بھی کپڑا نہیں تھا. اگر کسی کا اگر چہرہ ڈھکتے تھے تو پیر کھلے رہ جاتے تھے, کسی کے گھٹنے کھلے رہ جاتے تھے. ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے پاس لباس بھی نہیں تھا. مگر پیارے اسلامی بھائیوں, مگر ان کے پاس ظاہر لباس نہیں ہے. ان کے پاس میں نبی کا قرآن ہے, ان کے پاس میں قرآن ہے, ان کے پاس میں نبی کی سیرت ہے, ان کے پاس میں نبی کا قرآن سبحان ہے, ان کے پاس میں نبی کی برکت ہے, ان کے پاس میں نبی کی ارشادات ہے. حضرات محترم یہ جانتے تھے ہم بھوکے رہیں گے, ہم پیاسے رہیں گے, مگر نبی کی غلامی کے اندر ہی رہیں گے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے دو صحابہ کو جو ہے ایک ایک قبر کے اندر اتار دیا, اور اتارنے کے بعد میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سپرد خاک کیا, اور سپرد خاک کرنے کے بعد میں سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے, اور ہاتھ اٹھانے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ یہ تیری رضا کی خاطر جان شہادت نوش کیے ہیں, پروردگار عالم تو ان کے فیض ہے جو ان کے پاس ہی سارے ثواب کے لیے ہیں, ان کی سبحان اللہ. اللہ کے نبی کا یہ دستور عمل رہا کہ سرکار ہر ہفتے جو ہے وہ حد شہیدوں پر جاتے. صدیق اکبر کا دور شروع ہوا, وہ بھی ہر ہفتے جاتے. عمر فاروق کا دور شروع ہوا, وہ بھی ہر ہفتے جاتے. اور حضرات محترم میرے آقا کا فرمان تھا, میرے آقا نے ارشاد فرما دیا تھا جو ان کے قبور کی زیارت کے لیے آئے گا اللہ تبارک و تعالی ان کے سب کی رزق کی مغفرت فرما دے گا. سبحان اللہ. اسلامی بھائیوں, قبروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ارے جہاں اللہ والوں کی قبریں ہوا کرتی ہیں وہ جگہ کا نشان بن جاتی ہے, وہ جگہ کا نشان بن جاتی ہے. اللہ کے محترم آج کچھ لوگ جو ہے قبروں سے ڈرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ڈرا نہ کرو. اللہ کے محترم کی جو کعبہ شریف ہے اسی کعبہ شریف کے تعلق سے بیان ہوتا ہے, اسی کی دیواروں کے اندر حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کی قبریں ہیں, اور زمزم کے کنویں سے لے کر اور خانہ کعبہ کے جتنا حصہ ہے اس میں 300 انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں. اور جہاں قبریں ہوتی ہیں وہ جگہ سنواری ہوتی ہے. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا میری امت کے اولیاء نبی تو نہیں ہوں گے مگر بنی اسرائیل کے انبیاء کے مثل ضرور ہوں گے. سبحان اللہ. اللہ کے محترم آپ دیکھو گے جہاں اللہ کے ولی کا روزہ ہے وہاں مسجد بھی ہے. مدینے سے جاؤ مسجد کے سامنے جو ہے اعلیٰ حضرت کا روزہ ہے. کشمیر سے جاؤ مسجد کے سامنے جو ہے مقبول سلمان کا روزہ ہے. دہلی سے جاؤ مسجد کے سامنے حضرت نظام الدین اولیاء کا روزہ ہے. مدینہ سے جاؤ مسجد کے سامنے حضرت نظام الدین کا روزہ ہے. مدینہ سے چلے جاؤ مسجد کے سامنے بھارت کے راجا میرے خواجہ کا روزہ ہے. کپتان سے جاؤ مسجد کے سامنے عنایت پیر کا روزہ ہے. نظر سے چلے جاؤ مسجد کے سامنے حضرت علی کا روزہ ہے. کراچی سے جاؤ مسجد کے سامنے مولا علی کا روزہ ہے. مکرمہ سے جاؤ مسجد کے سامنے شہید اعظم کا روزہ ہے. اور مدینہ سے جاؤ مسجد کے سامنے اللہ کا روزہ ہے. ان قبور کا معاملہ یہ سرکار نے فرمایا جو ان کی زیارت کرے سو میرے وہ بھی بخشا جائے. پیارے اسلامی بھائیوں, مسلمانوں کی اس قافلے کے اندر اس شکست کے بعد میں بڑی ہمت پست ہو گئی, لیکن اللہ نے قرآن کریم میں سکینہ نازل فرما دیا. اللہ نے فرمایا اے لوگوں ہمارے محبوب کی صحیح معنی میں اطاعت کرنا, صحیح معنی میں فرما برداری کرنا. آج ہزیمت ہوئی ہے لیکن کل کامیابی مل جائے گی. آج شکست ہوئی ہے لیکن کل اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرما دے گا. حضرات محترم اب دیکھیے اس کے بعد میں جنگ خندق ہوئی لیکن اللہ نے شاندار کامیابی عطا فرما دی. اس کے بعد میں جنگ خیبر ہوئی, اللہ نے شاندار کامیابی عطا فرما دی. لیکن حضرات محترم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری کے اندر جو ہے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا, اور اکٹھا کرنے کے بعد میں فرمایا اے میرے عزیز صحابہ اب اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کرنے کا وقت آ گیا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو قدرتی زمینوں سے سجانے کا وقت آ گیا ہے. حضرات محترم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جمعیت کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد میں میرے آقا 10,000 کا لشکر جرار لے کر مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے. بڑی شان و بات کے ساتھ میں میرے آقا چلے ہیں. مشرکین مکہ کو پتہ چل گیا محمد آ گئے ہیں, لیکن حضرات محترم میرے آقا کی شان کریمی دیکھیے, میرے آقا کا اعزاز دیکھیے, میرے آقا کا کردار دیکھیے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
پر داخل ہو جائیں گے. سرکار نے فرمایا اس وادی کے اندر جو ہے ہر آدمی جو ہے اپنا چولہا رکھ جلائے گا. حضرات محترم 10,000 کا لشکر جرار ہے اور ہر آدمی نے آگ جلائی ہے تو پوری وادی جو ہے روشن ہو جاتی ہے, منور ہو جاتی ہے. ہم کے اندر جو ہے مشرکین مکہ نے کہا معاملہ کیا ہے, تو لوگوں نے بتایا محمد آئے ہیں اور اللہ حضور درشانے کے لیے ہماری طرف بچنے کے. ابو سفیان جو ہے دیکھتے ہیں, ابو سفیان جو ہے آتا ہے, آنے کے بعد میں حضرت ابو عباس سے بات چیت ہوتی ہے. حضرت عباس جو ہے نبی کی بارگاہ میں لاتے ہیں. لانے کے بعد میں جو ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو سفیان اگر تم نائب اسلام ہوتے ہو, اگر مسئلہ اسلام کے اندر داخل ہوتے ہو تو ہم تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے اور ہم حق جنگ کے اندر جو ہمارے جگہ ہمارے حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں, ہمارے وفا شہید ہوئے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ تم نائب اسلام ہو جاؤ. نبی کی شان کریم کو دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے بعد میں دل کے اندر نبی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی شان کریم کو دیکھ لیا ہے, آپ کا محبت مسلمان کا کیجیے. سبحان اللہ. مسلمان ہو گئے ہیں, صبح ہوتی ہے, میرے آقا نماز فجر ادا فرماتے ہیں. مگر مسلمانوں میں تم بھی ہو کہ جب آزان ہوتی ہے تو آرام سے سوتے رہتے ہو, حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے تو آرام سے سوتے رہتے ہو, حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے آرام سے سوتے رہتے ہو, الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آتی ہے آرام سے سوتے رہتے ہو. مگر نبی جو ہے جنگ کے اندر ہے اور اس سے وقت کے اندر بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے محترم کے صحابہ کرام جو ہے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کرنے کے بعد میں میرے آقا واز فرماتے ہیں اور واز فرمانے کے بعد میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہر قبیلے والا جو ہے بڑی شان و شوکت کے ساتھ میں جائے اور مقام ہجوم کے اندر جو ہے میرا جھنڈا گاڑا جائے. اور ذات محترم اور صحابہ کرام جو ہے قطار بنا کر کے چلنا شروع کر دیتے ہیں. 10,000 کا لشکر جرار ہے اور ہر قبیلے والے نے, ہر خاندان والے نے اپنا جھنڈا الگ پکڑے ہوئے ہیں. اور ذات محترم ابو سفیان کو جو ہے ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا کر دیا ہے اور صحابہ کی جماعت چل رہی ہے, مکے کے اندر داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں. ابو سفیان دیکھ رہے ہیں بڑا بھاری لشکر جرار لے کر کے آئے ہیں, محمد کو مکے والوں کو تباہ کر دیں گے, ان کو گناہ بنا لیں گے اور ان سے آج اپنا انتقام لیں گے اور ان پر ظلم و زیادتی کریں گے. لیکن پھر اس کے بعد میں سب کے پیچھے جو ہے میرے آقا سب پر کالا پروا باندھے ہوئے اور اپنی اونٹنی پر سوار جو ہے اور شان و شوکت کے ساتھ میں جو ہے سرکار جو ہے نبی کے مکے کے اندر داخل ہو رہے ہیں. ابو سفیان کو کہا تھا عباس والا بھتیجا کے بادشاہ ہو گیا تو حضرت عباس نے کہا ارے بادشاہ ہوتا ہے تو سر اٹھا کر کے چلتا ہے, مگر یہ محمد اشرار کو سنائے ہیں سر اٹھا کے چل رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرت محمد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر داخل ہونے کے بعد میں اعلان فرما دیا اے مکے والوں اگر تم اپنے دروازوں کو بند کر دو گے تو ہم تمہیں امان عطا کرتے ہیں, اگر حرم کے اندر داخل ہو جاؤ گے تو ہم تمہیں امان عطا کرتے ہیں. حضرات محترم لوگ جو ہے حرم کے اندر آ رہے ہیں اور اپنے دروازوں کو بند کر رہے ہیں, اپنے ہتھیاروں کو گرا رہے ہیں. تو حضرات محترم ایسے وقت کے اندر جو ہے حضرت عباس کرتے ہیں ابو سفیان بڑا گھمنڈی آدمی ہے, سرکار سے لیے بھی پیغام بتا دیجیے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تو ابو سفیان نے بھاگا چلا جائے گا, اس کے لیے بھی امان ہے. سبحان اللہ. اور یہ میرے نبی کی شان کریم ہے. سرکار نے ظالموں کو جو ہے رحمت عام فرمایا ہے, سرکار نے جو ہے ظالموں کے اوپر جو ہے نظر محبت عطا فرمائی ہے. یا اسلامی بھائیوں, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے مکے کی سرزمین پر بڑی شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں جو ہے تمام لوگوں کو جمع کیا. سرکار حدود حرم کے اندر ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سارے لوگ یہاں پر جمع ہو جائیں. سارے مکے والے جمع ہو گئے ہیں, ظالمین مکہ جمع ہو گئے ہیں, رئیسان مکہ جمع ہو گئے ہیں, حضرات محترم تمام کے تمام لوگ جمع ہیں. لیکن صحابہ کرام کا 10,000 کا مجمع ہے اور اس مجمع کے اندر جو ہے مشرکین بیٹھے ہوئے ہیں اور سوچ رہے تھے پتہ نہیں محمد ہمارے ساتھ میں کیا معاملہ کریں گے, محمد ہمارے ساتھ میں کیا سلوک کریں گے, پتہ نہیں محمد ہمارے کس طریقے سے قتل و غارت نہیں کریں گے. ایسے وقت کے اندر جو ہے میرے آقا کی طرف جو ہے خالی چہرہ دیکھ رہا ہے. تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا جتنے بھی مشرکین ہیں ہم نے تمام کو آزاد کر دیا ہے. سبحان اللہ. اور یہ مصطفیٰ ہے, انہوں نے دنیا ہی کے اندر آزادی ہی بنائی ہے. بلکہ میرے نبی نے ایمان کی دولت عطا فرمانے کے بعد میں دولت سے آگے بڑھ. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لمحہ مبارکہ کی طرف دیکھا گیا کہ پتہ نہیں اب کیا کہیں گے. سرکار نے فرمایا تم نے جو ہمارے صحابہ پر ظلم و زیادتی کی سما, سرکار نے فرمایا تم نے جو ہمارے صحابہ کے مکان لوٹے, ان کے مکانات پر قبضے کیے,
ان کے باغات پر قبضے کیے. میرے آقا نے فرمایا میں نے ان تمام کو جو ہے عطا فرما دیے، ان سے اس کا کوئی مطالبہ نہیں کیا جائے گا، ان سے وہ جائیدادیں نہیں لی جائیں گی، ان سے وہ مکان نہیں لیے جائیں گے. حضرات محترم نبی کا کریمانہ انداز یہ ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے جو زیادتی کی ہے تمام زیادتیاں معاف ہو رہی ہیں. حضرات محترم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی کو دیکھا تو مشرکین مکہ جو ہے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ہمیں جو ہے دنیا کے اندر آزادی عطا فرمائی ہے تو دوزخ کی آگ سے بھی آزادی عطا فرما دیجیے. سبحان اللہ. حضرت مسلمان کر لیجیے اب نبی کی بارگاہ میں اسلام ہو رہے ہیں. بس آئے مکہ کے اندر جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہو رہی ہے. چار دانی سے کرائے طیبہ کی آواز آ رہی ہے. حضرات محترم یہ نبی کا اعزاز تھا کہ اس پرستوں کو خدا پرست بنا دیا اور میری کو دیندار بنا دیا. عمر کا دوست ایک قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. حضرات محترم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز تھا. حضرات محترم جہاں جانی جو ہے مذہبی اسلام کے ماننے والے بن گئے ہیں. اب پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا جائے. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب تک نبی نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک نہیں کرایا جب تک آپ خانہ کعبہ کے اندر نہیں گئے. لیکن پھر ایک روایت میں آتا ہے سرکار کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور سرکار کو اس چھڑی کو لے کر خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے. سامنے حضرت علی بھی تھے. حضرت علی کو ساتھ میں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی میرے کاندھے پر سوار ہو جاؤ. ان اوپر بت رکھے ہوئے ہیں ان بتوں کو نیچے گراؤ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ بھی میرے کاندھے پر سوار ہو جائیے اس لیے میں غلام ہوں. سبحان اللہ. میرے ارشاد فرماتے ہیں میری ختم نبوت کا وزن نہیں اٹھا سکو گے علی تم میرے کاندھے پر سوار ہو جاؤ. حضرت علی جو ہے نبی کے کاندھے پر سوار ہوتے ہیں اور سوار ہونے کے بعد میں جو ہے بتوں کو گرا رہے ہیں تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے علی تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب میں زمین کی طرف نظر کرتا ہوں تو سرکار سارے زمانے نظر آتے ہیں اور جب آسمان کی طرف نظر کرتا ہوں تو مجھے عرش معلا نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. جو سے بس ہونے کے بعد میں حضرت علی کو سارے زمانے نظر آنے لگے عرش معلا نظر آنے لگے. ارے مسلمانوں جب تم صحیح معنی میں نبی کے غلام بن جاؤ گے تو انشاءاللہ العظیم عالم کی ساری کو رہنے کے بعد میں قوت خدا کا نظر آئے. یار اسلامی بھائیوں نبی کی شان کریمی اور سرکار نے تمام بتوں کی گندگی سے اللہ کے گھر کو پاک کیا. پاک کرنے کے بعد میں سرکار نے ہر گوشے کے اندر نماز ادا فرمائی. اب پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ظہر کا وقت آ گیا تو سرکار نے فرمایا بلال جی حضور آقا حاضر. سرکار نے فرمایا اذان پڑھو اور خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھو. عرض کی یا رسول اللہ خانہ کعبہ کی چھت پر؟ سرکار نے فرمایا ہاں خانہ کعبہ کی چھت پر. حضرت بلال کو چڑھایا گیا اور چڑھانے کے بعد میں حضرت بلال نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا دیا ہے. سرکار کدھر کو رک کر؟ سرکار جب مدینے میں تھا تو قبلے کی طرف رک تھا. سرکار جب طائف کے اندر تھے تو سرکار خانہ کعبہ کی طرف رک تھا. یا رسول اللہ جب بدر کے اندر تھے تو خانہ کعبہ کی طرف رک تھا. یا رسول اللہ جب ہم خیبر کے اندر تھے تو خانہ کعبہ کی طرف رک تھا. یا رسول اللہ آج تو آپ نے کعبے کی چھت پر چڑھا دیا ہے. یا رسول اللہ کے گھر کو رک کرو. تو میرے آقا نے مسکرا کر کے ارشاد فرما دیا اے بلال اپنے آقا کی طرف رک لے. سبحان اللہ. یہ جو ہے کعبہ ہے مگر میری نسلوں کے سامنے جو ہے کعبے کا انتظام کر ہے. سبحان اللہ. اب آزاد ہوئی ہے اور حضرت بلال نے آزاد پڑھی ہے تو مکی کی سرزمین پر جو ہے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں تو کافروں کے دل دہ جاتے ہیں.
یہ وہ اللہ کا پاک دین ہے جس نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ تھا. پیارے آقا کی نافرمانی ہلاکت کا باعث ہے اور پیارے آقا کی فرمانبرداری اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے. میرے بھائی پیارے آقا کو اسوہ حسنہ رکھو، نبی کی سیرت پر عمل کرو، اپنے کردار کے اندر پاکیزگی پیدا کرو. جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو بڑی صعوبتیں اٹھائی ہیں اس نبی نے، بڑی پریشانیوں کا سامنا کیا ہے، پھر کہیں جا کر ہم تک مذہبی اسلام پہنچائے. اس کی ہم قدر کریں. مذہبی اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں ان کو عملی جامہ پہنائیں تاکہ ہمارے ایمان کی نصیب ہو. اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہمیں پیارے آقا کو اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پیارے آقا کی محبت میں موت اور پیارے آقا کی محبت میں زندگی عطا فرمائے. پیارے آقا کی محبت میں مولا اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے. اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے کو پروردگار اپنی بات میں قبولیت عطا فرمائے. تمام حاضرین پر اپنا رحم و کرم عطا فرمائے. تمام خواتین پر اپنا رحم و کرم عطا فرمائے. تمنا ہے کہ راہش میں کچھ کام کر جاؤں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام پر جاؤں. جب تک جیوں اسلام پر چلتا ہوں مولا بس اپنی زندگی اسلام پر قربان کر جاؤں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.